کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ بن جبل میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں جو خیر کے دروازے ہیں، بلائی کے دروازے ہیں، جو ہے تمہیں میں ایسے اعمال نہ بتلا دوں کہ جن کو اگر تم عمل میں لاؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے زمین و آسمان کی خیروں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی شاید طلب پیدا ہوگی آخر وہ اعمال کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے خیر کے دروازے ہیں جو ہے اور خیر کے دہانے جو ہے کھل جائیں۔ فصاحہ اور بلاغہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات بتلانی ہو تو پہلے سامع کے اندر طلب پیدا کی جائے، سامع کے اندر شوق پیدا کیا جائے تاکہ وہ غور سے بات کو سنے جائے۔ آج ہم میں جو کمی کوتاہی ہے نا وہ ہم بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں۔ جب طلب موجود نہیں ہوگی تو عمل کیا ہے ایسے ہوگا۔ تو فصاحہ اور بلاغہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جو اہم بات بیان کرنی ہو پہلے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور پھر ان کے سامنے بات کو رکھنا۔ ایک علمی شاعر کہتا ہے اپنے ممدوح کے بارے میں ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چمک دمک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے روشن ہو گئی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چمک دمک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے منور ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے روشن ہو گئی۔ ایک گھر نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک علاقہ نہیں، پوری دنیا جو ہے روشن ہو گئی ہے، منور ہو گئی۔ اب تمہارے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ وہ تین چیزیں آخر ہیں کون سی؟ تو پہلے شاعر نے طلب پیدا کی، شوق پیدا کیا، طلب پیدا کی، پھر اس کے بعد جو ہے بیان کیا شمس الضحیٰ وموسیٰ والقمر، ایک آفتاب عالم ہے، ایک مہتاب عالم ہے، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور ایک میرا ممدوح ہے جس کی فیاضی کی وجہ سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچ رہا۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں کہ جن کی وجہ سے خیر کے دروازے کھل جائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور عرض کیا ہوگا کہ اے اللہ کے پیغمبر ضرور بتلائیں جو ہے وہ کون سے اعمال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر اعمال بتلائے، صرف تین عمل بتلائے جو ہے، کوئی لمبے چوڑے نہیں۔ ان میں پہلا عمل فرمایا الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ جو ہے نا وہ ڈھال ہے۔ اہل علم علماء یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر نفلی روزہ مراد ہے۔ فرضی روزے کا بیان اس حدیث میں پہلے ہو چکا ہے۔ فرضی روزے کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا الصوم جنۃ، کہ نفلی روزہ رکھ لینا یہ بھی ڈھال ہے جو ہے، اور ڈھال جو ہے ایک ہتھیار ہوتا ہے جو دشمن کی تلوار کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دشمن کی تلوار سے جب دشمن حملہ کرے تو اس کی تلوار کی وجہ سے جو حملہ ہوتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والی وہ ڈھال ہوتی ہے، تو دشمن کے تلوار کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ جو ہے یہ ڈھال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفلی روزہ رکھنا نا ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ باقی کس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ دنیا کے اندر جو ہے شیطانی حملوں سے بچاؤ کا، دنیا میں شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ، قبر میں عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ، عالم آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ۔
دنیا میں عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن پر حملہ کیا جائے تو حملہ کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے. تلوار دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور دشمن کے حملے سے بچاؤ جو ہوتا ہے وہ ڈھال کے ذریعے، ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. دشمن پر حملہ جو کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے، تلوار دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور دشمن کے حملے سے بچاؤ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ ڈھال کے ذریعے، اور ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے جب عذاب سر کی جانب سے آئے گا تو یہ قرآن محافظ بنے گا، اور جب دائیں جانب سے عذاب آئے گا تو یہ نماز محافظ بنے گی، اور بائیں جانب سے جب عذاب آئے گا تو روزہ ڈھال بنے گا، اور پاؤں کی جانب سے جب عذاب آئے گا تو سب کا خیرات جو ہے یہ ڈھال بنے. تو دنیا کے اندر یہ روزہ ڈھال ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور قبر کے اندر عذاب قبر سے جو ہے بچاؤ کا ذریعہ. دیکھیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دشمن پر حملہ، اور دوسری چیز دشمن کے حملے سے بچاؤ. دشمن پر حملہ بھی انسان کو آتا ہو اور دشمن کے حملے سے بچاؤ بھی جانتا ہو. تو نماز جو ہے یہ شیاطین پر حملہ ہے. جو شخص نماز کا پابند ہے یہ گویا شیاطین پر حملہ کر رہا ہے، اور جو شخص روزے کا پابند ہوگا وہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا اس کے پاس سامان ہے. تو خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو ہے جو نماز کے بھی پابند ہے اور جو روزے کے بھی پابند ہے. وہ شیاطین پر حملے کا سامان بھی ان کے پاس موجود ہے، اور شیاطین کے حملے سے بچاؤ کا سامان بھی ان کے پاس ہے. اور جو بے نمازی ہے وہ شیاطین کے حملوں کی زد میں ہے، شیاطین کے حملوں کی زد میں ہے، لیکن بچاؤ کا ان کے پاس کوئی سامان نہیں. اس لیے نماز کی بھی پابندی اختیار کریں، اور گائے گائے روزے کے لیے جو ہے نفلی روزہ میں پابندی نہیں ہے جو ہے، لیکن جو ہے رکھیں گے حق تعالی شانہ شیاطین کے حملے سے اللہ بچاؤ نصیب فرمائیں گے. جو ہے قبر کے اندر عذاب قبر سے بچاؤ نصیب فرمائیں گے، عالم آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے بچاؤ نصیب. رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں نا، رمضان کے ماہ سوا جو ہے، رمضان کے ماہ سوا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی چاند جو ہے ایسا نہیں گزرتا تھا کہ پورا چاند گزر جاتا اور آپ کوئی روزہ نہ رکھ لیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کے ماہ سوا جو ہے پورے چاند میں روزے رکھتے. عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے ماہ سوا ہر چاند کے 3 روزے رکھتے، کبھی شروع میں رکھ لیے، کبھی اخیر میں رکھ لیے، اور خصوصی طور پر جو ہے چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 اور 15 تاریخ. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے رکھنے ہی ہو تو چاند کی 13، چاند کی 14، چاند کی 15 کو رکھ لیا جائے تو 2 عبادتوں کا جو ثواب مل جائے گا. وہ ہر مہینے کے 3 روزے بھی ہو جائیں گے، اور ایام 20 کے بھی روزے ہو جائیں گے، 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے ہو جائیں گے. 2 عبادتوں کا جو ثواب مل جائے گا. کہا جاتا ہے نا کہ ایک تیر سے 2 شکار. تو ایک عمل یہ بتایا کہ گاہے گاہے نفلی روزہ رکھ لینا جو ہے نا یہ ایسا عمل ہے جو خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی خیروں کے دروازوں کو کھول دیتا. اور دوسرا عمل بتایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. اس صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی جو ہے آگ کو جو ہے بجھا دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ صدقہ خیرات تو بمنزل پانی کے ہیں، اور گناہ جو ہے یہ بمنزل آگ کے ہیں. ان گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے نا صدقہ خیرات کی کیا ہے ضرورت، پانی کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی پانی جو ہے وہ صدقہ خیرات.
صدقہ خیرات کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہزاروں کی مقدار میں صدقہ کریں جو ہے تبھی جا کر یہ فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق۔ 1 روپیہ جو ہے آپ اس سے بھی کم جو ہے جتنی حیثیت ہے تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر دیں گے جو ہے تو حق تعالی شان ہو جائے گناہوں کو مٹائیں گے۔ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی ترغیب دی تو ہم نے بعض لوگ جو ہے نا بازار میں جا کر کے مزدوری کر کے اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھا کر کے جو ہے مزدوری کر کے جو ہے اس مزدوری سے اپنی ضرورت بھی پوری کی اور ساتھ کوئی صدقہ خیرات بھی کر دی۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنی کمروں پر جو ہے پشتوں پر جو ہے لوگوں کے بوجھ اٹھا کر کے جو ہے مزدوری کر کے جو ہے اس حاصل شدہ مزدوری سے اپنی ضرورت اپنے بچوں کی بھی ضرورت پوری کی اور ساتھ کوئی صدقہ خیرات بھی کر دی۔ وہی صحابی کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آج کے دن جو ہے ہم میں وہ شخص لاکھوں پتی ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ دنیا کے اندر بھی برکات نصیب فرمائے۔ اور تیسرا عمل ہوتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے نا نفلی نماز جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رات کے وقت جو ہے 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جتنی توفیق ہو جائے کم از کم 4 رکعتیں جو ہے، آج کل تو خصوصاً لمبی راتیں ہیں اور پھر موسم بھی بہت مناسب ہے۔ اگر سردیوں کے مہینوں کے اندر جو ہے نفلی روزے کی عادت بن جائے گی، امید ہے اللہ کی ذات سے جو ہے گرمیوں میں کچھ نہ کچھ خدمت ہو جائے گی۔ اگر سردیوں کی ان طویل راتوں کے اندر جو ہے کچھ نفلی نماز پڑھنے کی جو ہے عادت بن جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اعمال جو ہے، ایک عمل جو ہے نفلی روزہ رکھنا جو ہے، اور دوسرا عمل نفلی صدقہ خیرات کرنا جو ہے، اور تیسرا عمل جو ہے رات کے وقت جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لینا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو ہے کہ جو خیر کے دروازے ہیں جو ہے خیر کے دروازے سے کھل جاتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کے ساتھ جو ہے نا آپ کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً یہ اعمال ثلاثہ جو ہے 3 عمل جو ہے اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ جو ہے نا ان کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے رکھے، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر سیرت کی مضامین ہم نے سن لیے جو ہے لیکن عمل نہ ہوا تو معاملہ خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے جو ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔